السلام علیکم ورحمۃ اللہ محترم حضرات سامعین و ناظرین میرے اسلامی بھائیوں پردہ نشین ماؤں بہنوں دوستوں جن کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے جو لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں جن کے اندر ایک بھوک ہے ایک پیاس ہے قرآن سیکھنے کا تو دوستوں ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح سے جو لوگ جانتے ہیں قرآن پڑھنا قرآن کی تلاوت آلریڈی پہلے سے ہی کرتے ہیں لیکن ان کو جو ہے معلوم نہیں ہے کہ ان کا تلفظ صحیح ہے یا نہیں ہے وہ تجوید سے پڑھ پاتے ہیں یا نہیں ہے ورتل القرآن ترتیلا کے تحت وہ جو ہے تلاوت کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو بھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں۔ بیسیکلی آج کے ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا 3 حروف کے مخرج کے بارے میں۔ 3 حروف کا مخرج آج کے ویڈیو میں سکھاؤں گا۔ تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے، تینوں حروف کا مخرج سیم ہے، تینوں حروف ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، تینوں حروف کے نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، تینوں حروف تینوں لیٹرز ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ وہ تینوں حروف کون سا ہے دوستو؟ تو وہ تینوں حروف سا زال وا۔ پچھلے ویڈیوز میں نے آپ کو الف کے مخرج کے بارے میں بتایا تھا، اسی طرح سے دوسرے ویڈیوز میں با کے مخرج کے بارے میں سکھایا تھا اور اسی طرح سے تیسرے ویڈیو میں نے آپ کو تا دال تا ان تینوں حرف کا مخرج ایک ہی ہے، تینوں حرف کو ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی مخرج میں کور کیا تھا۔ تو دوستو اگر آپ ان سب ویڈیوز کو اس طرح مخرج سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو سکھایا الف سے لے کے یا تک کل حروف 29 کے بارے میں، حروف مفردات کے تعلق سے، حروف تہجی کے بارے میں، اگر آپ ان سب ویڈیوز کو نہیں دیکھے ہیں تو ان سب ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں، ایک ایک لنک کے اوپر کلک کریں اور آپ ایک ایک ویڈیوز کو دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ڈیولپ اور اپنے قرآن اور اپنی تصحیح اپنی مخرج کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کو بہترین انداز میں تجوید کے ساتھ ورتل القرآن ترتیلا کے تحت کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں آگے اور آپ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو سا زال وا کا مخرج کیا ہے؟ سیکھنے سکھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں۔ اسی طرح سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ فل ویڈیو کو دیکھیں، جو بھی ویڈیوز آپ دیکھیں کنٹینیو دیکھیں لگاتار ہر ایک ویڈیو کو دیکھیں، ایک ایک ویڈیو کو جو ہے باری باری دیکھتے رہیں، جب تک سمجھ میں نہ آئے تب تک ایک ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور فل ویڈیوز کو دیکھیں۔ ایک ویڈیو جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو برابر دیکھتے رہیں اور آپ ان ویڈیوز کو جو بھی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں ان ویڈیوز میں سے کوئی بھی ویڈیوز جو ہے آپ مکمل طور پر ویڈیو کو دیکھیں۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ سا زال وا کا مخرج، سا زال وا کا مخرج کیا ہے؟ سا زال وا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سا زال وا کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے؟ تو دوستو سا زال وا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ مل کر سا زال وا ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، باتوں میں آپ دھیان دیجیے گا، غور و فکر کے ساتھ سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ مل کر سا زال، میں کیسے بول رہا ہوں، کس طرح سے منہ کو کھول کے بول رہا ہوں، کون سا حرف ادا ہونے ٹائم میرا منہ کا شکل، میرا منہ کی بناوٹ کیسے ہو رہی ہے اس کے طرف آپ دھیان دیجیے گا۔ سا زال وا نکلتا ہے۔ تو دوستو اب سمجھاتے ہیں زبان کی نوک کسے بولتے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا تا دال تا کے مخرج کے بارے میں اور سا دال وا کے مخرج کے بارے میں بھی ایک ویڈیو میں نے آپ کو سکھایا تھا، سمجھایا تھا۔ آج شارٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں زبان کی نوک کس کو بولتے ہیں۔ تو زبان کی نوک زبان کے اگلے حصے کو، کون سے حصے کو بولتے ہیں؟ میں اپنی زبان نکال کے، میں اپنی جیب نکال کے آپ کو جو ہے دکھاتا ہوں اپنی اس انگلی سے، شہادت کی اس انگلی سے میں جس حصے کی طرف، زبان کے جس پوائنٹ جس حصے کی طرف اس انگلی سے اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیے گا اس حصے کو زبان کی نوک بولتے ہیں۔ اس حصے اس کو کیا بولتے ہیں؟ زبان کی نوک۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ زبان کی نوک۔ اس حصے کو کیا بولتے ہیں؟ زبان، ایک دم سے شروع والا حصہ، ایک دم سے جو نکیلا پن ہے نا، نکیلا پن، اس حصے کو زبان کی نوک۔ اور ثنایا علیہ کا کنارہ، ثنایا علیہ کے بارے میں بھی پچھلے ویڈیوز میں نے آپ کو سکھایا بتایا، آج بھی بول دیتا ہوں۔ ثنایا علیہ اصل میں 2 دانت کا نام ہے جو کہ اوپر والے سامنے کے دونوں دانت ہیں، اوپر والے سامنے کے، اوپر کے سامنے کے دونوں دانت کا نام ثنایا علیہ ہے۔ کون سا دانت وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔
ये और ये दोनों दांत जो है हर एक इंसान के पास सामने वाला दोनों दांत है, जो मोटे मोटे से दो दांत देखते हैं चौड़े चौड़े से, उन दोनों दांत को सनाया उलिया कहा जाता है। उन दोनों दांत का नाम सनाया उलिया है। तो सनाया उलिया का किनारा, सनाया उलिया, दोनों दांत को आप जान गए कि सनाया उलिया ये दोनों दांत का नाम है। अब किनारा, ये किनारा दोनों दांत का, इसको इस हिस्से का किनारा, ये इस हिस्से को किनारा बोलते हैं, इस हिस्से को किनारा बोलते हैं। जबान की जो सॉरी दांत की जो शुरू वाला हिस्सा ना, ये इसको बोलते हैं किनारा। तो जबान की नोक को ऊपर के सामने वाले दोनों दांत के किनारे से मिलाकर, जबान की नोक को ऊपर के सामने वाले दोनों दांत के किनारे से मिलाकर सा जाल वा अदा होता है। सा जाल वा का मखरज क्या है? जबान की नोक और ऊपर के सामने वाले दोनों दांत का किनारा, जबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा, जबान की नोक और ऊपर के सामने वाले दोनों दांत के किनारे से मिलकर सा जाल वा अदा होता है। सा बोलने में सा इस तरह नहीं बोलना है, सा ऐसा नहीं बोलना है, एक साफ पतली बारीक आवाज में सा जाल वा अदा होता है। किससे? जबान की नोक और ऊपर के सामने वाले दोनों दांत के किनारे से मिलकर, यानी कि जबान की नोक को दोनों दांत के ऊपर के सामने वाले दोनों दांत के किनारे से टच करेंगे, मिलाएंगे, दोनों को मैच करेंगे, उसके बाद हरफ अदा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सा जाल, देख मैं मुंह बोलते टाइम मुंह को खोल रहा हूँ, वा ये हरफ वा अदा करते टाइम मुंह गोल हो रहा है, वा इस तरह से आप पढ़ेंगे और इस तरह से आप जबान की नोक और ऊपर के सामने वाले दोनों दांत के किनारे से मिलाकर सा दाल वा बोलने की अदा करने की कोशिश करेंगे। सा दाल वा जबान की नोक और ऊपर के सामने वाले दोनों दांत का किनारा मिलकर अदा होता है। अगर आप सीख गए हैं, समझ गए हैं, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आप मुझे कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सजेशन सलाह मशवरा देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। आज तक के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा।